اس جھاڑیاں والے رستے جو اپنا آپ بچا کے گزر جانا انہوں تقوی کہندے ہیں۔ اس دنیا جھاڑی دار دے وچوں گناہاں تو بچ کے پاک صاف ہو کے نکل جانا انہوں متقی کہندے ہیں، انہوں پرہیزگار کہندے ہیں۔ اللہ فرماتا بندہ تو اونج اونج کری جا جی میں کہنا۔ میں نے سچی دسیا جب پڑھے لکھے باب تشریف فرماؤ، انسان بے اختیار ہو کے، انسان عاجز بندہ ہو کے او کوے اور او کرے جو رب کہندے، تے اللہ فرماندا تو عاجز تے بے اختیارہ ہو کے او کرنا جو میں کہنا، تے میں اختیارہ والا ہو کے او نہیں کر سکتا جو تو کہنا ہے۔ اللہ فرماندا جے تو بے اختیارہ ہو کے میریاں منی جانا ہے تے میں اختیار والا ہو کے تیریاں منی جاواں گا، بس فرق ہے نا ہے جو میں کہنا او تو کری جا، پھر جو تو آکھے گا وہ میں کری جاواں گا۔ آئے تقوی انہوں کہندے نے پرہیزگاری تے روزہ سانو اوہی تقوی سکھاون واسطے آئے لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا کہ تسی متقی بن جاؤ، تسی پرہیزگار بن جاؤ۔ گرامی قدر حضرات، اللہ دے قرآن نے سانو دسیا کہ روزہ سانو آیا تقوی سکھاون واسطے، اور اللہ نے نال ہی سانو تسلی بھی دے دیتی۔ فرمایا اے نہ سمجھی کہ میں تینوں بھکھا رکھنا چاہنا، میں تینوں پیاسا رکھنا چاہنا۔ اللہ فرماتا سارا سال میریاں نعمتاں میرے حکم نال کھان والیا، میں بھی بیکھاں بلا ایک مہینے دا کچھ ویلا تو میرے حکم تے میریاں نعمتاں چھڑنا بھی ہے کہ نہیں؟ فائدہ موڑ تیڑا ہی، فائدہ پھر تیرا۔ اللہ فرماتا سارا سال میری نعمتہ کھان والے آ، تھوڑا جا دن دا عرصہ میرے حکم واسطے، میری رضا واسطے، میرے واسطے اس ساری نعمتہ کھانیاں پینیاں چھوڑ، پھر ویکھی شام نو میں تینوں او نعمتہ عطا کرانگا جنیاں تو ساری زندگی بھی اپنی اکھانا نہ ویکھیاں ہوئن، شام نو پھر تینوں عطا کرانگا، مگر تھوڑی دیر واسطے میرے حکم تے وہ میری نعمتہ چھوڑ کے دیکھ تاکہ میں فرشتیاں جو تیرے تے ناز کران تے میں آکھاں ویکھو جو کھاندہ میرے واسطے بینا تے چھوڑدہ بھی میرے واسطے ہی ہے، کیونکہ فرشتے تے کھاندے بھی نہیں، پیندے بھی نہیں، نہ انہاں دی بیوی، نہ انہاں دے بچے، نہ اللہ فرماتا وہ کھاندے پیندے، انہاں نو حاجت ہی نہیں، وہ ہر ویلے بس تسبیحاں پڑھ دے، اللہ دی یاد کر دے۔ اللہ فرماتا جدو بندہ تم ہی کھانا چھوڑنا ہے، پینا چھوڑنا ہے، بیوی ہون دے باوجود بیوی دے قریب نہیں جاندا، تے اللہ فرماتا تو فرشتیاں والا رنگ اپنا لینا نا، تے میں فرشتیاں نو کہنا ایدھے باری کہندے سونا کہ اس بندے نو تے انسان نو نہ بناویں۔ اللہ فرماتا پھر میں فخر کر کے فرشتیاں نو کہنا بنایا تے میں اپنی مرضی نہ لے، پر ویکھ دو بندہ ہو کے فرشتیاں والا رنگ چڑھائی بیٹھا ہے، انسان ہو کے فرشتیاں والا رنگ چڑھا کے بیٹھا میرے حکم تے، اس ویلے رب تیرے میرے تے بڑا راضی ہوندا لعلکم تتقون۔ اور نال ہی اللہ نے تسلی دیتی، فرمایا ایمان والے ہو میں صرف تہاڈے تے روزے نہیں فرض کیتے، فرمایا تہاڈے تو پہلے تے بھی میں فرض کیتے تاکہ تسلی رہے کہ پچھلے لوگ بھی ساڑھے تو آن والے پہلے لوگ بھی روزہ رکھ دے گئے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ نے روزے دا ایک آبی منو اور تہانو وجہ عطا فرمائی کہ اسی کیوں روزے فرض کیتے، تعلق باللہ بن جائے، ایمان بالغیب تے تیرا عقیدہ پختہ ہو جائے کہ کوئی نہیں ویکھدا، الذین یؤمنون بالغیب، رب تے نظر نہیں نہ آندا، پر ایمان والا او جڑا اللہ تے ایمان لے کے آوے کہ اللہ غیب نظر نہیں ہوندا مگر ہے۔ روزہ پہ ادا سدا ہے کہ بندہ نہیں کھاندا نہیں پیندا، کیوں؟ وہ کہندا میرا اللہ پہ ویکھدا ہے۔ نوجوانوں جدو حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا او 7ویں کوٹھڑی چلے کے گئی نا، زلیخا نے جڑے میرے 7 کمریاں دے دروازے بند کر کے تالے لگا دیتے، 7ویں کوٹھڑی دے اندر زلیخا یوسف علیہ السلام نو لے گئی، اپنا دوپٹہ اتار کے انہیں اس طرح کر کے سٹے آؤ، اس کمرے دے اندر زلیخا دا پوتے جیدے جا کے چہرے دے دوپٹہ گرے آؤ۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے بے کے فرمایا زلیخا اپنے پوتے دے چہرے دے دوپٹہ کیوں دیتا ہی؟ کہن لگی میرا رب میں گناہ کرن لگی میرا رب میں نو بیکھے نا۔ اللہ دے نبی یوسف دیاں کانچے اتھرو آ گئے، فرمایا زلیخا تیرا رب نہیں پیا بے خدا، میرا پیا بے خدا، تیرا رب نہیں بے خدا۔
سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام یوسف علیہ السلام نے فرمایا کوئی نہیں ویخدا تیرا رب نہیں ویخدا پر میرا رب ویخدا ہے آج سانو روزہ سکھاون آیا کوئی نہیں ویخدا اللہ ویخدا ایمان بالغیب روزے دی دوسری وجہ کوئی نہ ویکھے اللہ پہ ویخدا ایک وجہ دوسری وجہ یہ وے کہ جدو انسان نماز پڑھ دا سارا جگ ویکھ دے جدو انسان حج کر دا کوئی نہ ویکھے حاجی تے ویکھ رہنا جدو انسان زکاة مسلمان دے دا کوئی نہ ویکھے جنو زکاة دیتی او تے ویکھ رہا نہیں انسان جدو وضو کر دا تو سارا زمانہ دیکھ دا فلان بندہ وضو کر رہے مگر جدو روزہ رکھ دا نا یا روزے دار نو پتہ ہے تے یا اللہ نو پتہ ہے درمیان کسی نے نہیں پتا کہ دا روزہ ہے یا نہیں ساری عبادت انسان کرے کوئی نہ کوئی ضرور ویکھ دے جب روزے دی باری آئی تھی اللہ نے فرمایا الصوم لی اللہ فرماتا روزہ میرے واسطے سورج بھی لوگا پوجا کی تھی پر سورج واسطے کسی کہتے روزہ نہیں رکھیا چاند دی لوگا پرستش کی تھی پر چاند واسطے کہتے کسی روزہ نہیں رکھیا لوگاں نے درختہ دی پوجا کی تھی پر درختہ واسطے کدے کسی روزہ نہیں رکھیا لوگاں نے آگ دی پرستش کی تھی پر آگ واسطے کدے کسی روزہ نہیں رکھیا لوگاں نے پتھران دی پوجا کی تھی پر پتھران واسطے کدے کسی روزہ نہیں رکھیا ایک کی عبادت ہے جو صرف اللہ واسطے کی تھی جاندی ہے اللہ فرماندہ الصوم لی اللہ فرماندہ روزہ میرے واسطے میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبین را ہم خبر نیست صوفیاء فرماتے ہیں عاشق تے معشوق اکھیاں چی جیڑیاں گلاں کر لیندے نے نا انہاں گلاں دا موڑے تے بیٹھے فرشتیاں نو بھی پتہ نہیں لگدا عشق دی رمز ہے نا عشق دی رمز ہے کہ میان عاشق و معشوق رمزیست کرامن کاتبین را ہم خبر نیست انجی روزہ او عبادت ہے جنہی عاشق تے مشوق دے درمیان ہے یا اللہ جاندہ ہے یا بندہ جاندہ ہے اللہ فرماتا روزہ میرے تے تیرے درمیان راز ہے اے میرے تے تیرے درمیان راز ہے دنیا کسی انسان کہ فلاں بندے دا روزہ ہے کہ نہیں یہ اللہ تے بندے تے درمیان ایک ایسی چپ عبادت ہے جنہوں رب جاندہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے جدو ہے بھی میرے واسطے کہ اللہ فرماتا ہے دا اجر بھی میں ہی دے وہاں نوجوانوں قیامت نو جدو نمازی ہونگے اللہ فرشتے نو فرمائے گا ایدی نماز تول کے دے مطابق نو ثواب دے دیو نوجوانوں نے کیا دا ثواب دے دیتا جاوے گا جدو حج دیواری آوے گی اللہ فرمائے گا فرشتے دے حج نو تول کے اے دے حج دے برابر نو ثواب دے دیا جائے انو ثواب دے دیتا جائے گا جدو سخی ہونگے اللہ فرمائے گا نزی سخابت نو تول کے او دے برابر ثواب دیتا جائے ہر نیکی دا ثواب فرشتے دینگے پر جدو روزے دار دیواری آئے گی اللہ فرمائے گا فرشتیوں میرے روزے دار دے میرے درمیان جو ہٹ جاؤ ادھا ثواب ہی میں ہی دے گا فرشتی عرض کرن گی یا اللہ سارے دا ثواب اسا دیتا تے روزے دار دا ثواب تو کیوں دے گا اللہ فرمائے گا ساریاں نیکیاں دا ثواب تول کے دے کے میں کہہ دیتا پر روزے دار میں ثواب یہ نہ دیتا ہے گنتی مکھ جانی نماز پڑھو تے ثواب ہے روزہ رکھو تے ثواب ہے حج کرو تے ثواب ہے زکاة دیو تے ثواب ہے ہر عبادت کرو تے ثواب ہے ایک ہی روزہ رکھ کے سو جا تیریاں نکھیاں لکھیاں جا رہی ہیں ستا بھی عبادت گزارے روزہ دار ستا بھی ہوئے تے عبادت گزارے او ستا ہوندہ تے فرشتوں دیا نیکیاں لکھتے ہوں گے کیا بات ہے کیا روزے دی فضیلت میری ملت دے نوجوانوں بعض لوگاں دے ذہن چ ایک خیال آ جاتا ہے کہ آسی صاحب میں روزہ رکھ لیا تے کدھر بیماری نہ ہو جاواں کمزوری نہ ہو جاواں ہاں جی
کئیاں بیلیاں دے میدے خراب ہو گئے نے پہلے. انہوں نے پوچھو روزہ نہیں رکھیا، کہندے نے منو حکیم نے دوائی دیتی ہے، میں میدے دی دوائی کھا رہا، لہذا انہیں آکھا تو روزہ نہیں رکھنا. 100 سال ہٹے کٹے ٹھیک ٹھاک ہوندے نے، جو ہی روزہ دا مہینہ ہونا ہے نال ہی کہنا جی میرا میدا خراب ہے، میں حکیم کو دوائی کھا رہا. آؤ میں تو انہیں ادھا کلیہ بھی دست جاؤں. سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدواء العظم، فرمایا بہترین دوا بھوکا رہنا. بھوکا رہنا بہترین دوا ہے. آج جڑے کہندے نے مینوں دوائی بھی اثر نہیں کرتی، اور روزہ رکھنا شروع کر دو، بغیر دوائی دے ٹھیک ہو جاؤ گے. بہترین میدے دا علاج کرنا ہے تو او دا علاج روزہ ہے. میں پچھلے جمعہ تو مبارک نو ضمن عرض کیتا، ایک نصرانی حکیم عیسائی حکیم مدینہ طیبہ کسے بادشاہ نے بھیجیا، انہیں آکھیا پیسے تینوں میں دیواں گا، جا مدینہ طیبہ جا کے نا تے ویلفیئر سوسائٹی دے تحت جا کے تے تم مدینہ دے بیماراں دا علاج کر. او حکیم آ گیا مدینے، انہیں دکان کھول لئی. 1 مہینہ گزرے، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزرے، کوئی مریض آیا ہی نہیں. او مریض ایک دن ٹوریا نا، او حکیم نبی پاک کو لایا تے کہنے لگا اے اللہ دے رسول، اے مدینے میں 3 مہینے ہو گئے دکان کھولیا تے کوئی مریض نہیں آیا، اے بیمار نہیں ہوندے؟ حضور نے فرمایا اے بیمار نہیں ہوندے. انہیں آکھا جی کھیڑی دوائی کھاندے نے بیمار نہیں ہوندے؟ میرے نبی نے فرمایا یہ 2 کم کر دینے. انہیں پوچھا جی کیڑے؟ دسا بھائی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تک بھوک چمک نہ جائے، خوب بھوک نہ لگ جائے، اتنی دیر تک کہ کھانا شروع نہیں کر دے، اور اجے بھوک باقی ہوندی ہے کھانے تو ہاتھ ہٹا لے دے. انہیں اپنا بیگ پکڑیا تے ٹر پیا، کہنے لگا پھر اینا بیمار نہیں جو ہونا، اینا بیمار نہیں ہونا. یعنی کہ انسان کھا کے بیمار ہوندہ، بھوکا رہ کے بیمار نہیں ہوندہ. زیادہ لوگ زیادہ کھا کے بیمار ہو رہے ہیں. رب کسی نے بھوکا رہ کے بیمار نہیں کردہ. او خیر الرازقین، او مقدر دا رزق ضرور عطا کر دے دے. تو جیڑا سمجھ دے میں بڑا بیمار ہوں اور روزہ رکھنا شروع کرے انشاءاللہ ٹھیک ہو جاوے گا. رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم دے بیٹے دی کمر نو سدھا رکھن واسطے، کمر نو سدھا رکھن واسطے میرے نبی نے فرمایا 2-4 لقمے کافی ہو گئے. یہ ضروری نہیں کہ پیٹ بھر کے کھاوے تے پھر انسان ٹھیک رہے گا، پھر وہ طاقتور رہے گا. حضور نے فرمایا کہ آدم دے پتر دی کمر نو سدھا رکھن واسطے چند لقمے کافی ہوندے نے، چند لقمے. اسی جب تک پیٹ بھر کے نہ کھا لیے ساڑی تسلی نہیں ہوندی. گرامی قدر حضرات، زیادہ بیماریاں دا باعث بھی زیادہ کھانا بن دے. تو دوا بھی یہ روزہ، شفا بھی روزہ ہے. یہ انسانوں پورے سال دے بعد 1 مہینہ انسان دی تطہیر جسمانی کرنے واسطے، انسان دے جسم میں جو گندے مواد نکالن واسطے اللہ نے روزہ انسان تے فرض کر دیتا تاکہ تیرے جسم دی تطہیر ہو جائے، ایک بار پھر تیرا پاک جسم ہو جائے. روزہ انسان دی جسم جو گندے مواد نکال دے. گرامی قدر حضرات، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سومو تصحو، فرمایا روزہ رکھو صحت پاؤ. اے اس رسول دا فرمان ہے جدی زبان چ رب بولدا ہے. میرے نبی نے فرمایا سومو تصحو، فرمایا روزہ رکھو اور صحت پاؤ. پتہ چلیا کہ روزہ رکھ کے بندہ بیمار نہیں ہوتا، روزہ رکھ کے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو لہذا جنہ دے میدے خراب نے کوشش کرو روزہ رکھنا شروع کر دیو، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. روزہ سانو کا دے واسطے اللہ نے عطا فرمایا. گرامی قدر حضرات، جدو انسان دے پیٹے چ بھوک لگ دی نا، پھر انہوں پتہ لگ دے کہ او جڑا غریب تے ہمسایا میرا جنہیں اج 3 دن گزرے نے جدے کر چولہا نہیں جلیا، او دے بچہ نو جدو بھوک لگ دی ہوئے گی تو انہوں کی محسوس ہوئے گا. انسان نو بیماری دے وچ صحت دی قدر ہوندی ہے. جا کسے مسافر نو پوچھ
پردیس کی ہوندا کسے پردیسی نو پوچھ گھر دی قدر کی ہوندی ہے جاؤ ہسپتال کسے مریض نو پوچھو جنہوں ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے انہوں پوچھو صحت دی قدر کی ہوندی ہے جا کسے دکھی نو پوچھو سکھ کی ہوندہ ہے تے جا کسے پکھے نو پوچھ امیری کی ہوندی ہے آج جڑا روزہ ہے اے منو تے تینوں اسی کھامن واسطے آیا ہے کہ جدو تو پکھا رہے گا نا صبح تو شام تک تے شام میں جدو تیرے پکھ دے نال تیرے پیٹ چ ایک گرمی پیدا ہوئے گی تے اگ لگے گی نا پھر تینوں پتہ لگے گا کہ جڑے مسکین نے 2 دن تو کھانا نہیں کھادا جڑے غریب تے یتیم نے کئی دن تو کھانا نہیں کھادا او دے پیٹ